دوستو اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے متعلق جو فکر و اعتدال اور نظریہ پیش کیا ہے وہ نہایت ہی جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق رکھے ہیں اور مرد کا درجہ عورت سے اوپر رکھا ہے، لیکن یاد رہے کہ مرد کو یہ اختیار ہرگز نہیں کہ وہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرتا پھرے، بلکہ مرد کے لیے بھی حدود رکھی گئی ہیں۔ لیکن جب ایک مرد اسلام کی اور فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے سے مرد کی زندگی میں پریشانی اور غربت آتی ہے؟ ایسے 3 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو اپنی فیملی کو خوش رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک دینی خدمت ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جان لو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ ایک روایت میں اسی بات کو ایک منفی اسلوب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرتے ہوئے فرمایا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایات آئی ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک رواں رکھا ہوا ہے جس پر وہ غمگین ہے اور ان معاملات سے ان کا قلبی اطمینان جا رہا ہے، تو وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ شکایات صحیح ہیں یا پھر غلط، اس کا فیصلہ تو فریقین کے بیانات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے لوگوں کو متنبہ فرما دیا۔ دوستو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آج ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا پردہ بہت ہی ہلکا ہو گیا ہے۔ شوہر اپنی حاکمیت کے مظاہرے کے لیے تو ہر وقت آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن حسن سلوک کے معاملے میں بہت ہی تنگ دست ہیں۔ دوستو مذکورہ روایت سے معلوم ہوا ہے کہ ہر مرد کو چاہیے کہ گھر میں حسن اخلاق سے معاملات چلائے، نہ کہ بد اخلاقی اور بد سلوکی کا مظاہرہ کرے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات گھر سے باہر تو خوش اخلاقی کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کے اخلاق بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو دوستو بات ہو رہی تھی ایسے کاموں کی جن کاموں کا اگر مرد ارتکاب کرے گا تو اس کی زندگی میں غربت و پریشانی آئے گی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ مرد کو نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ان 3 کاموں کو کرنے کی اسلام میں بہت سخت ممانعت ہے، اور ان کاموں کو کرنے والے کو ہمیشہ شرمندگی اور پشیماندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے مرد کی زندگی میں ہمیشہ غربت کی نشانیاں رہتی ہیں۔ دوستو ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی ساس یا سسر کو گالی نہ دے، یعنی اپنی بیوی کی والدہ یا والد کو گالی دینا انتہائی برا فعل ہے، کیونکہ شادی کے بعد ایک مرد کے لیے ساس اور سسر کا وہی درجہ ہوتا ہے جو کہ اس کے اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے والدین کو گالی دے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اسی طرح سے کسی مرد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیوی کے والدین کو گالی دے کر بیوی کو ایذا پہنچائے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ساس اور سسر کا درجہ والدین جیسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے ان کا ایسے ہی احترام کرنا لازم ہے جس طرح سے اپنے والدین کا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے سسرال والوں کو عجیب اور نامناسب ناموں سے پکارتے ہوئے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زوال ان کے گھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ دوستو دوسرا کام جسے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے وہ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقوں سے ہم بستری کرنا ہے، اور اس میں شرمگاہ کو زبان لگانا بھی شامل ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ازدواجی تعلقات نبھائے، کیونکہ ایسا کرنے والے مرد ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور بیماریاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کی ہے، اس لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے تمام آداب سیکھیں۔ دوستو تیسرا کام جو مرد کی زندگی میں پریشانی اور غربت کا سبب بنتا ہے وہ ہے طلاق جیسے ناپسندیدہ لفظ کا اپنی گفتگو میں زیادہ استعمال۔ جو مرد اپنی بیوی کو ہر بات کے ساتھ طلاق کا طعنہ دیتے رہتے ہیں وہ مرد ہمیشہ پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، جبکہ وہ مرد جو بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ نکاح کے بعد اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے۔
और इसको तलाक के ताने दिए जाएं। दोस्तों ये बात आम है कि मियाँ बीवी में छोटी मोटी चपकलिश होती रहती है, जिसमें तू तकरार भी हो जाती है, लेकिन हर बात में तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि तलाक वो जायज़ काम है जिसको नापसंद किया गया है और अल्लाह ताला को भी ये पसंद नहीं। बल्कि कहा जाता है कि तलाक के लफ्ज़ को अदा करने से शैतान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों याद रहे कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते हैं तो उनकी ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो जाती है। लिहाजा ना तो औरत को चाहिए कि वो मर्द को अपनी प्रॉपर्टी समझे और ना ही मर्द औरत को अपना गुलाम समझे, बल्कि एक दूसरे के हकूक़ और एहतराम का ख्याल रखते हुए अगर ज़िंदगी बसर की जाए तो ज़िंदगी जन्नत नज़ीर हो जाती है। दोस्तों अज़दवाजी ताल्लुक़ की सबसे मजबूत बुनियाद जज्बा मोहब्बत होती है। अगर ये जज्बा मौजूद हो तो मियाँ बीवी गुलस्तान हस्ती में इकट्ठे मेवे खराम होते हैं और साथ ही साथ अपने मकसद आला यानी औलाद की तरबियत पर अच्छे असरात मुरतब करते हैं। मोहब्बत मफकूद हो तो ताल्लुक़ ऐसे होगा जैसे दो अजनबी मुसाफिर दौरान सफ़र रेलगाड़ी में मिले हों। इसलिए शौहर के लिए ज़रूरी है कि बीवी के साथ खुश इखलाक़ी और प्यार मोहब्बत से पेश आए। दोस्तों आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि शौहर के लिए लाजम है कि बीवी के साथ खुशखलकी का बर्ताव करे, और खुशखलकी से मुराद ये नहीं कि उसे तकलीफ़ ना पहुँचाए, बल्कि ये है कि उसका रंज बर्दाश्त करे और इसकी सख्त कलामी और नाशुक्रगुजारी पर सब्र से काम ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अपनी बीवी की बदखुई पर सब्र व तहम्मुल से काम लेगा इसको इतना सवाब मिलेगा जितना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिला था, और जो औरत अपने खावंद की बदमिजाजी और तांगुई को सब्र से बर्दाश्त करेगी इसे फ़िरौन की बीवी आसिया के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।